خوشیوں کے ساتھ ہمارے ملک میں ہمارے درمیان اپنی زندگی گزار سکیں. ایک حدیث جو مجھے بہت پسند ہے, اس کا یہ مفہوم ہے, مجھے حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہیں لیکن اس کا ایک مفہوم ہے کہ اگر کوئی کسی غیر مسلم کی ساتھ کوئی زیادتی کرے گا یا اس کے ساتھ کوئی ظلم کرے گا یا اس پہ قبضہ کرے گا, مفہوم بتا رہی ہوں, تو میں قیامت کے دن غیر مسلم کی طرف سے وکیل ہوں گا اس کا. تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور خود اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, ہمارے قرآن میں اس کی تعلیم ہے کہ کسی کے مذہب کو برا نہ کہو تاکہ وہ تمہارے مذہب کی بھی عزت کرے. تو ہمیں یہ آپ کے ذریعے پیغام جانا چاہیے کہ جو مذہبی منافرت ہے, جو تقسیم ہے, اس کو روکنا خدا کے واسطے یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے, یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے, تاکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ امن کا, آشتی کا گہوارہ بن سکے. اور پھر بہت افسوس کے ساتھ کئی بار مجھے یہ کہنا بھی پڑتا ہے, اس کے خلاف مجھے سخت اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں کہ کئی لوگ مذہب کے نام پر اس قسم کی انہوں نے ایک فتنہ جو ہے وہ اس کو فروغ دیا, اور ہمارے جو معاشرے میں جو بے رحمی سے ہمارے معاشرے کو انہوں نے تار تار کیا. احتجاج کے نام پہ انہوں نے ریاست کو یرغمال بنایا, اور قانون کے محافظوں کے, ہمارے پولیس کے نوجوان, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نوجوان, رینجرز کے نوجوان کو انہوں نے شہید کیا, بے گناہ ان کا خون بہایا. وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوان, پولیس کے جوان جو اپنی ڈیوٹیز پہ کھڑے تھے, آپ کے محافظ بن کے کھڑے تھے, آپ کی جانوں کے محافظ بن کے کھڑے تھے, آپ کی نسلوں کے, آپ کے بچوں کے, آپ کے خاندان کے, آپ کے گلی کے, محلے کے, آپ کی املاک کے محافظ بن کے کھڑے تھے, ان کے گھروں میں آج صفِ ماتم بچھی ہے. ان کے گھروں سے کمانے والے جا چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں. اور وہی ستھرا پنجاب کی گاڑیاں جو ہمارے گلیوں کو صاف کرتی ہیں, ہمارے محلوں کو صاف کرتی ہیں, ہماری شاہراہوں کو صاف کرتی ہیں, ہمارے شہروں کو صاف کرتی ہیں, اور کوڑا جو تلف کرتی ہیں ان کو جلا دیا گیا, ان کو نذر آتش کر دیا گیا, اور لوگوں کی املاک جلا دی گئی, لوگوں کے روزگار بند کر دیے, لوگوں کے جو آمد و رفت کے راستے جو ہیں وہ بند کر دیے, گھروں کو ویران کیا, اور وہ اپنے آپ کو ایک مذہبی جماعت کا نام دیتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ فتنے کو پسند نہیں کرتا. تو اگر یہ فتنہ نہیں ہے لوگوں کی زندگی ان پہ تنگ کر دینا, اللہ تعالیٰ کی زمین لوگوں پر تنگ کر دینا, بے گناہ لوگوں کو شہید کرنا, ان کا خون بہانا, ان کے کاروبار کو نقصان پہنچانا, املاک کو نقصان پہنچانا, اسٹیٹ کی امانت کو, عوام کی امانت کو نقصان پہنچانا, ان کی گاڑیوں کو, موٹر بائکس کو نذر آتش کر دینا, اگر یہ فتنہ نہیں تو اور فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اس فتنے کی جو سرکوبی ہے وہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے, اس میں مجھے آپ کی لمحہ بلمحہ معاونت کی ضرورت ہے. آپ اپنے آپ کو, جو یقین مانے دین کی اس سے بڑی خیانت کوئی نہیں ہے کہ کوئی دین کا نام استعمال کرے اور فتنے کو فروغ دے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈیوٹی پہ گئے تھے لوگ, جو شہید نہیں ہوئے, ڈیوٹی بیچارے اپنی کر رہے تھے, اپنی ریاست کو, اپنے عوام کو جو ہے وہ ان کی حفاظت پہ مامور تھے. جن کو شہید نہیں کیا گیا ان کو اپاہج کر دیا گیا, ساری زندگی کے لیے ان کو جو ہے ان سے ان کا روزگار, ان سے ان کی زندگی چھین لی گئی. تو یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس فتنے کو برا کہنا, اور آپ یقین کریں صرف دل میں برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. یہ معاشرے کے لیے زہر ہے, یہ انسانیت کا قتل ہے. اپنی صفوں کو خدا را, جب لوگوں کو مشکلات آتی ہیں تو لوگ اپنے مذہب کی طرف دیکھتے ہیں, لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو دین کی بات کرنے والے ہیں لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں. قرآن نے بھی فساد کی مذمت کی ہے, حدیث نے بھی فساد کی مذمت کی ہے, اور سخت ترین الفاظ میں کی ہے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, آپ سے یہ بہت ادب کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ فتنہ, ظلم, زیادتی چاہے کسی بھی رنگ میں ہو, کسی بھی ظالم چاہے کسی بھی جنس سے ہو, کسی بھی رنگ و نسل سے ہو,
ریاست کو اس کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا اور مظلومین کو انصاف دلانا ریاست کی ذمہ داری ہے، جو ریاست پوری قوت کے ساتھ کرے گی انشاءاللہ تعالی. اور ریاست اپنے شہداء کے خون کا حساب بھی لے گی. ریاست یہ اپنے لوگوں کا، آپ کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کی ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کرے گی. اور ریاست کبھی کسی کو اجازت نہیں دے گی کہ عوام کے جان مال کے ساتھ، ملک کی سلامتی کے ساتھ، قوم کی سلامتی کے ساتھ کوئی کھلواڑ کر سکے. یہ اجازت ہم ان کو کبھی نہیں دیں گے. اور صرف یہ نہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کس طرح میں نے ڈالا کلچر کو جو ہے وہ ختم کیا، کس طرح چوری چکاری اور جو خواتین کی بے حرمتی، بچوں کی بے حرمتی، اور اسی طرح جو براڈ ڈے لائٹ میں جو قتل ہو رہے تھے اس کو ہم نے ختم کیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کو جو ہے وہ بہتر کیا تاکہ عوام اپنے گھروں میں سکون سے رات کو سو سکے. تو یہ کوئی بھی جو فتنہ ہے اس کو پنپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور پنجاب کی سرزمین کم از کم ہر فتنے کے لیے، ہر ظالم کے لیے، ہر مافیا کے لیے انشاءاللہ تعالی تنگ کر دی گئی ہے. اس میں مجھے آپ کا جو ساتھ چاہیے. فتنہ چاہے کسی بھی روپ میں آ جائے، کسی بھی نقاب میں آ جائے، وہ قانون کی گرفت سے نہیں بچنا چاہیے. اور پھر میں یہ بھی آپ سے گزارش کروں گی کہ لوگ آپ کی، کیونکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کو مکرم اور مقدم سمجھتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، تو آپ کو معاشرے کی اصلاح کرنی آپ کا دینی فریضہ ہے. میری اس سے بڑی خوش نصیبی اور کوئی نہیں ہے. اور میں عوام سے بھی، ٹی وی کی، میڈیا کی وساطت سے، آپ سب کی وساطت سے، آپ کے علماء کرام یہاں پر آج تشریف رکھتے ہیں، آپ کے بڑے یہاں پر آج تشریف رکھتے ہیں، تو میں سب سے یہ کہوں گی کہ یہ ایک معاونت جو 25,000 روپیہ ہے یہ زیادہ نہیں ہے. تو جو محلے کی جو مساجد ہیں، جو ہماری مساجد کی انتظامیہ ہے، وہ جو آپ کے لیے بندوبست کرتی ہیں اس کو نہ روکا جائے.